سب چونکہ آپ کا کام ادیان باطلہ کے خلاف ہے، تو ان ادیان باطلہ میں بہت بڑے فتنے بھی بہت بڑے بڑے فتنے ہیں۔ ان بڑے فتنوں میں ارتداد کا فتنہ ہے، الحاد کا فتنہ ہے۔ تو کچھ مسلمان ارتداد کا شکار ہو کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر لیتے ہیں، کچھ مسلمان الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں، بالکل مذہب کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ اسلام کو پڑھتے نہیں یا پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں؟ دونوں ہی وجہ ہیں، اور دیکھیں الحاد کی جو سب سے بڑی وجہ اس وقت پوری دنیا میں ہے، جی وہ چاہے مسلمان ملحد ہو رہے ہوں یا عیسائی ملحد ہو رہے ہوں، جی خدا کا انکار اس کی بنیادی وجہ ہے پرابلم آف ایول۔ اور پرابلم آف ایول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی خدا نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ جی مثلا کسی کی زندگی میں کوئی پریشانی آ گئی، کوئی اس کا قریبی مر گیا، کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا، کسی کی شادی ٹوٹ گئی، وغیرہ وغیرہ۔ جی تو یہ جو مصائب آتے ہیں تو اس سے پریشان ہو کر یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی خدا نے اس امتحان کے لیے مجھے کیوں چنا؟ اگر خدا رحم دل ہے تو اس کو میرے اوپر رحم کرنا چاہیے تھا، اگر وہ رحمان الرحیم ہے۔ اور اگر رحمان الرحیم ہے تو یا تو اس کی قدرت کاملہ نہیں ہے کہ اس نے قدرت کاملہ کا اختیار کر کے یعنی میرے مصائب کو ٹھیک نہیں کیا، یا یہ کہ قادر تو ہے لیکن رحمان نہیں ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ ان لوگوں کو پریشان کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ دین کے منکر ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہوتے ہیں۔ میں جتنے مرتدین اور ملحدین سے ابھی تک ملا ہوں 99% یہ مان کے چلیں ایسے ہی ہیں کہ جو اس مینٹل پرابلم کی وجہ سے، اس مینٹل ڈیلیما کی وجہ سے جو لوگ ارتداد کا شکار ہوئے ہیں، الحاد کا شکار ہوئے ہیں۔ 1-8% کچھ لوگ ہوں گے کہ جو خالص فکری بنیادوں پر ارتداد کا شکار ہوئے، کہ جنہوں نے قرآن پڑھا، ان کو لگا کہ بھئی یہ قرآن جو ہے وہ ماڈرن سائنس کے مطابق نہیں ہے، اس میں سائنٹیفک ایررز ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ ارتداد کا شکار ہو گئے۔ لیکن ایسے لوگوں کی تعداد 1% سے زیادہ کم سے کم میری معلومات کے مطابق نہیں ہے۔ وہ کہ ان کے اندر طبقے ہیں، ان کے اندر طبقے دو ہی ہیں، یا تو وہ ہیں جو مینٹل ٹراما کی وجہ سے مرتد ہوئے ہیں، یا وہ ہیں کہ جو سائنس سے متاثر ہو کر مرتد ہوئے ہیں، اور سائنس سے متاثر ہونے والے دراصل سائنٹزم ایک اصطلاح ہے اس کا شکار ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ لوگ مرتد ہوتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ دلائل کی وجہ سے ان کو واپس لانا کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے، بہت سے لوگ آتے ہیں، اور عام طور سے جو لوگ مینٹل ٹراما کی وجہ سے مرتد ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں۔ جو لوگ دلائل کی وجہ سے مرتد ہوتے ہیں وہ فوراً واپس آ جاتے ہیں، چونکہ مینٹل ٹراما جو ہے وہ جاتے جاتے وقت لیتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ میری ویڈیو دیکھ دیکھ کر واپس انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور الحمدللہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ تو میری ان سے بات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنے سال مرتد رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 7-8 سال مرتد رہا۔ اچھا کیوں رہے؟ وہ اس لیے رہے کہ بھئی کوئی ان کی فیملی میں حادثہ ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا شروع کیا، اور یہ کہ بھئی ناانصافی ہوئی ہے ان کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، اور یہاں تک کہ وہ اللہ کے منکر ہو گئے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب یہ لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں تو اس انکار کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ اس کے لیے لوگ مرتدین کے چینل پر جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ اچھا قرآن پر بھی اعتراض ہو رہا ہے، حدیث پر بھی اعتراض ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات پر بھی اعتراض ہو رہا ہے، تو ان کو وہ دلائل مل جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو فیصلہ ہے دین چھوڑنے کا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب پھر ہماری دلیلیں ان کے خلاف ملتی ہیں تو ان کو ٹائم لگتا ہے اس کو پروسیس کرنے میں، اس کو سمجھنے میں۔ بعض مرتبہ 1 سال، بعض مرتبہ 2 سال، ان صاحب کو 3-4 سال لگے واپس اسلام میں۔ لیکن جب یہ لوگ واپس آتے ہیں تو بہت ہی بصیرت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ یہ پھر اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ گویا کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں، مثال کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں بھئی اللہ نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ تو ایسی ایک غلطی ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو عورتیں کہتی ہیں کہ بھئی یہ اسی کو لے جانا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو یہ یہیں سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ یہیں سے شروعات ہوتی ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ تو اچھے پڑھے لکھے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی بڑے غلط وقت پہ گیا بندہ، حالانکہ جس وقت وہ بندہ گیا ہے وہی اس کا وقت تھا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے، اور جو معاملات اللہ کی طرف سے طے ہو گئے ہیں ان میں اس طرح کے جملے نکالنا بھی بے ادبی اور گستاخی ہے۔